ہم کو یہ 5-6 سال سے اس دیکھنے میں آیا کہ پورے ننھے منھے بچے 10 سال 12 سال 16 سال کے بچے جرائم میں، ریپ کیس میں 16 سال کا بچہ، قتل کیس میں 16 سال کا بچہ، اپنا معاشرہ پور تباہ ہو جا رہا ہے۔ عبید الرحمن کی مسجد کے اندر جمعہ کی نماز ادا کی گئے ہیں امام صاحب کے ساتھ، میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ یہ موقع ابھی نے اپنے انور صاحب نے بتا رہے تھے کہ میرے کو، اور میں اور ہمارے ایس ایچ او اور ہمارے ایس آئی نائیڈو صاحب اس علاقے کے اندر جو بھی جرائم کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جب تک عوام کا تعاون پولیس کے ساتھ نہیں رہتا تو پولیس اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ جبکہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے حیدرآباد کے شہر کے اندر تعداد اتنی بڑھ گئی ہے، وہ حساب سے اپنے پولیس بہت کم ہے یہاں پر۔ اپنے پورے پولیس اسٹیشن کے اندر اتنے علاقے اگر دیکھ دیے گئے تو ہم کو 1-2 ہزار شہریوں کو ایک پولیس بھی نہیں ملیں گا۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کے تعاون کر رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جرائم کو روکنے کے لیے خصوصاً حیدرآباد کے اندر اور اپنے دانکوٹا اور گولکنڈہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں جرائم کو روکنے کے لیے آپ کا تعاون ہونا بہت کچھ ضروری ہے۔ آپ آج کل معلوم ہونا چاہیے کہ ننھے منھے ایک زمانہ ایسا تھا جرائم کے اندر 20 سال کے بڑے لوگ مبتلا ہو چکتے تھے، مگر آج ہم کو یہ 5-6 سال سے اس دیکھنے میں آیا کہ پورے ننھے منھے بچے 10 سال 12 سال 16 سال کے بچے جرائم میں، ریپ کیس میں 16 سال کا بچہ، قتل کیس میں 16 سال کا بچہ، اور جبھی بھی جو آن لائن فراڈ چل رہا ہے پورے اس کے لیے اپنا معاشرہ پور تباہ ہو جا رہا ہے۔ میں بچوں کو اور نوجوانوں کو ہدایت دے رہا ہوں کہ آپ لوگ سیل فون استعمال کیجئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایسا سیل فون ایک ایسی چیز ہے، آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو آپ اپنی منزل تک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور برائی بھی بہت چیز آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے اور ملتی ہے۔ اس میں اگر آپ برائی کے چلتے ہیں تو آپ کی زندگی مایوس ہو جاتی ہے، آپ اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے ہدایت سمجھو، یعنی تو گزارش سمجھو، آپ لوگ ہر گھر کے اندر اپنے ڈسپلن ویری امپورٹنٹ ہے۔ آپ آج کل میرے کو یہ دکھنے میں آ رہا ہے کہ بڑوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں بچے۔ اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے سب کو، چاہے ان کون سا بھی مذہب کا رہنے دو، کیسا بھی رہنے دو۔ بڑے لوگوں کو آج کل کیا ہے، ایک بڑے لوگ، بڑے باپ، بڑے لوگ محلے کے اندر کوئی بزرگ لوگ گزرتے رہتے ہیں، تو ان لوگ بزرگوں کے لوگ کیوں اپنے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے پیغمبر علیہ السلام بزرگوں کا عزت کرنا بہت بڑی بات ہے، اس میں برکت ہے۔ آج کل پورے معاشرے نئے نوجوانہ پورے لوگ بڑے لوگوں کو ارے ان کیا ہے بولنے والا بڈھا، ارے وہ زمانہ الگ ہے، وہ کبھی سیل فون دیکھا ہے کہ اس کو نہیں معلوم سیل فون کے بارے میں، ہمارے کو معلوم بول کے اوپر سے جھٹکیاں دینا ہے۔ بہت سارے لوگ بڑے ضعیف لوگ میرے پاس آ کے کمپلین کرتے، صاحب ہمارا بیٹا ایسا کرا، ہمارا پوتا ایسا ہے، ہمارا نواسا ایسا کرا بول کے۔ میں آپ لوگوں کو گزارش کر رہا ہوں اپنے بچوں کو، اور یہ بھی دیکھنے میں آ گیا کہ کئی وسطاد کبھی سخت سے پیش آیا تو وسطاد کے خلاف بھی آ کے کمپلینٹ ہو رہا ہے پولیس اسٹیشن کے اندر۔ کدھر جا رہے ہیں؟ باپ کے تو نہیں سنتے، وسطاد کے نہیں سنتے، لاسٹ میں سنیں گے کس کے؟ پولیس کے۔ ہمارے نوجوان چھوٹے بچے ہیں یہاں پر، ان لوگوں کو، بڑے لوگوں کو، بزرگوں کو عزت کرنا سیکھ لیجئے، وہاں سے ہی اپنے برکت گھر شروع ہوتا ہے۔ ماں باپ کی عزت، ماں باپ کہیں سے بھی رہنے دو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماں باپ کا درجہ کوئی کسی بھی نہیں کر سکتا دنیا کے اندر، اس سرزمین کے اندر۔ سب لوگ مل سکتے ہیں مگر ماں باپ نہیں مل سکتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ میرے پیارے دوستو، عزیزان ملت، بزرگوں، آپ اپنے نوجوانوں کو ہدایت پہ رکھیے۔ بچوں،
آپ اپنے بزرگوں کو اپنے بزرگاں جو بھی بول رہے ہیں وہ سن کے اچھا کیا ہے برا کیا ہے تمیز کے ساتھ، اور تقریباً یہاں پہ دیکھنے آ رہا ہوں کہ جھوٹ غیبت یہ دو چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ جھوٹ سے آپ لوگوں کو معلوم اپنی زندگی بری حالت ہو جاتی ہے۔ غیبت کیوں؟ اپنے کو چار لوگ بڑے لوگ بھی بیٹھے تو اس کے بارے میں غیبت، اس کے بارے میں غیبت۔ اللہ تعالیٰ جس کو نواز دیا نوازا ہو جاتا، آپ اور ہم کون دینے والے؟ ہم کو نہیں معلوم چاہیے کہ دوسرے منٹ میں آپ اور ہم کہاں رہتے، کدھر رہتے، کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم، نہ کوئی بول سکتا۔ تو تب اس کے بارے میں غیبت کیوں؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا اور آپ کو مالدار بنایا تو غریبوں کو مدد کیجئے، اور کوئی بھی حقدار ہے حقدار کا حق ادا کیجئے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے عبید الرحمن صاحب کے میجرمنٹ کمیٹی کو میں شکریہ ادا کر رہا ہوں، یہ موقع دے دیے آپ اور ہم کو، پھر بھی نوافل ادا کر کے پھر جانا ہے آپ کو۔ بہت بہت شکریہ صاحب، یہ موقع دے دیے۔ ہمارے SHO صاحب سعید اللہ صاحب ہے، یہ بھی بہت قابلیت انسان ہے، ہمدرد ہے، اور یہ بھی کیا ہے سوسائٹی کے اندر جرائم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ایسے نہیں کہ پولیس کے موافق دیکھ لے کے ہم کچھ بھی کر سکتے، مگر آج ہم اس موقع پہ آپ لوگوں کو کیوں خطاب کر رہے؟ کیوں جرائم کو آپ اور ہم مل کے ختم کرنا؟ لوگ فون کرتے رہتے، پہلا جرائم کو ختم کہاں چلنا ہے؟ اپنے محلے کے اندر، اپنے محلے کے اندر۔ دھان کوٹے میں کوئی چھوٹا بھی لڑی آ گئی تو سفیلوں کے اندر لوگ فون کرتے رہتے، صاحب یہ پورے نشے کی چیزوں میں بھر جا رہے ہیں بول کے۔ تو آپ اور ہم مل کے اس نشیلی چیزاں، پہلے ایک زمانے میں حیدرآباد میں نشیلی نہیں ملتے تھے، ایک دارو پیتا تو اس کو نشہ بولتے تھے، دارو تو کدھر چلے گیا؟ آج کل یہاں تک پہنچ گئے اپنے نوجوان چھوٹے موٹے ننھے بچے گانجا اور پان شاپوں میں چاکلیٹس، وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ چند سرپرست لوگ اپنے موافع کے لیے، اپنے انکم کے لیے، اپنے ان کے لیے اب یہ لوگ پورا ایسا کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی ہم بولے ہیں آپ عمل کر دے تو اچھا رہتا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ شکریہ احمد صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اور ہمارے سعید اللہ صاحب کو ایک 2 منٹ ہے۔ اور جس موقع پہ ہم آئے، اوپر فرسٹ فلور میں جو کمپیوٹر کے سینٹر ادا کیے جا رہے ہیں، میں نوجوان ملت لوگوں کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو اس کا استعمال اچھا کر لوں۔ جو کمپیوٹر وہاں پہ ہے، ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہیں بھی اس IT کے اندر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر، جب تک ہم کمپیوٹر اور سیل فون کا IT کا نہیں سیکھے ہم محروم ہو جاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس سوسائٹی کے اندر جو ضرورت ہے، جو زندگی دنیا کے اندر اور دین کے اندر بھی کامیابی ہونا ہے، تو ہم دنیا کے اندر جو چینجز آ رہے ہیں وہ چینجز کے مطابق ہم چینج ہونا، ہم چلتے رہنا، چینجز کے ہم مطابق اس کے چلتے رہنا، مگر کیا ہے ڈسپلن اور وہ تو نہیں چھوڑنا ہے اپنے کو، ہر انسان کو۔ تھینک یو، شکریہ ادا کر رہا ہوں اور یہ موقع پہ دیے۔